دعائے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حولنا الى آسن الحول نزیلک حیث متجہت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم اجل لولیک الفرج اللہم اجل لولیک الفرج اللہم اجل لولیک الفرج بدم الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ خصوصاً بقیت اللہ العظام منتقم آل محمد صاحب العصر والزمان صلوات ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من ابتداء وقت الى یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والعودیات ذبحا فالمغیرات سبحا فاسرن بہ نقعا وبسطن بہ جمعا صلوات۔ خالق کائنات امام زمان کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور اللہ پاک بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اللہ پاک ہمارے بھائی غیور عباس کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے اور ان گھروں کو آباد و شاد فرمائے اور جتنے حاضرین اس فرش ادا پر تشریف فرما ہے اللہ کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائے۔ سلامتی و ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے سب حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ ہم خود سارے بانی ہیں، گھر کی مجلس ہے اور ہمارے بھتیجے کے ارتحال ثواب کی مجلس ہے جس کا نام بھی فاطم تھا۔ تو نام پڑھ کے مجھے چھٹے امام کا فرمان یاد آ گیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں جو کم عمر میں بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے، سال کا ہو، 2 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، جب تک بالغ نہیں ہوتا اور اگر انتقال کر جائے، دنیا سے چلا جائے تو اس کے ماں باپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ بچہ مومن کا ہے تو اس کی پرورش سیدہ زہرا کرتی ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت۔ اور بچے کا تو نام بھی فاطم تھا تو ضرور اس کی پرورش ہو رہی ہے، اور مولا فرماتے قیامت کے دن وہی بچہ ماں باپ کی شفاعت کے لیے کافی ہے۔ توجہ آپ کی ہو گئی ہے؟ 12 اور 14 کے درمیان میں ہی بات ختم ہو جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں سفر کر کے آیا ہوں تو ایک بات تو آپ کو دے جاؤں۔ قرآن کریم سورہ عادیات کی پہلی چند آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم مذہب شیعہ والوں کا بیان قرآن سے اس لیے شروع ہوتا ہے تاکہ سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ مذہب شیعہ کا دار و مدار
یا قرآن پر ہے یا مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یقیناً آئیں بسم اللہ صلوات پڑھیں ایک محمد والے محمد کے۔ عقیل بھائی آ گئے ہیں، میں چاہتا ہوں سارے ہی عقیل بیٹھے ہیں تو ایک آدھی بات عقل کی میں بھی کر دوں آپ کو۔ بسم اللہ، مولا سلامت رکھے، خیریت سے ہیں الحمد۔ توجہ ہے میری طرف یہ نہیں ہے؟ قرآن پڑھتے اس لیے ہے کہ زمانہ جان لے کہ ہماری اس کے بغیر گزرتی نہیں ہے، اور قرآن کی العادیات سے 2 آیتیں بس اس کا ترجمہ سنانا ہے اگر بیدار بیٹھے ہیں۔ اللہ ہے اور اللہ ہو کر قسم اٹھا رہا ہے۔ ہم میں سے جب بھی کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے تو کوشش کرتا ہے اللہ کی قسم اٹھائے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں سیدھا کرتا رہوں، بس ایک ہی جملہ کہنا ہے، اللہ قسم اٹھاتے ہیں ہم جب منوانے کے لیے اپنی بات، تو اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، اور قسم ہوتی بھی اللہ کی ہے۔ جو شرعی قسم ہے وہ صرف اللہ کے نام کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ ہم منوانے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی، کیوں؟ کیونکہ اللہ خالق کل ہے، اللہ مالک کل ہے، اللہ سب سے افضل ہے۔ یہ لفظ سمجھانے کے لیے ہے۔ تو قسم کی 9 قسمیں ہیں، جس کی پہلی قسم یہی ہے کہ قسم اٹھائی اس کی جائے جو سب سے افضل ہو۔ اللہ اکبر، جلدی جلدی قسم اٹھائی اس کی جائے۔ بیدار ہے یا نہیں ہے؟ ابھی بس ترجمے کے بعد آپ کو لطف آ جائے گا۔ قسم اس کی اٹھائی جائے بابا جی جو افضل ہو، ہمیشہ قسم افضل کی اٹھائی جا رہی ہے۔ اب قسم اٹھانے والا اللہ ہے، جس کی اٹھا رہا ہے وہ گھوڑا ہے۔ بولیں گے تو میں بولوں گا، آپ نہ بھی بول لیں، پیچھے بولنے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں۔ قسم اٹھانے والا، بسم اللہ یا علی یا علی، بسم اللہ بسم اللہ، بس ٹھیک ہے، میرے سنن والے آ گئے نے، آپ اب جیسے مرضی سنیں، بابا جی سن رہے ہیں۔ قسم اٹھانے والا اللہ ہے، اور اٹھا کس کی رہا ہے؟ گھوڑے کے قدموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی۔ جو بیدار مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن ہے، لطیفہ نہیں ہے، کسی کی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے وَالْعَوْدِيَاتِ ذَبْحًا، مجھے قسم ہے سر پٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی۔ بیدار بیٹھے ہیں تو بات یہی مکمل ہو جائے گی۔ اللہ ہو کر گھوڑے کی قسم اٹھا رہا ہے، اور گھوڑے کی بھی نہیں، وہ دوڑ رہا ہے، اور دوڑ اتنی رفتار سے رہا ہے۔ گھوڑا رفتار سے اس وقت دوڑتا ہے جب اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ دوڑتا اس لیے، دوڑ کی قسم ہے، مولا سلامت رکھے۔ یا علی یا علی، اللہ کہہ رہے سر پڑ دوڑتے ہوئے گھوڑے کی قسم۔ میں نے پوچھا پالنے والے، تو اللہ ہو کر اپنی ہی مخلوق کی قسم کھا رہا ہے، اور بھی کسی بندے کی نہیں، گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ گھوڑا اتنا افضل ہے کہ تو اللہ ہو کر قسم کھا رہا ہے۔ آواز قدرت آئی خاموش، گھوڑا افضل نہیں ہے، اس پر بیٹھا ہوا علی افضل ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یا علی یا علی، یقیناً آپ تھکے بیٹھے ہیں کیونکہ نعرہ مکمل نہیں ہے۔ کوئی آگے سے جواب دے رہا ہے، کوئی پیچھے سے، ایک نعرہ مل کر لگائیں۔ یا علی یا علی، حق کہیں دے ہاتھ اٹھ دیں لیکن آواز نہیں نکل دی بچوں۔ آئے تھکاوٹ دی نشانی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ گھوڑا عام گھوڑا نہیں ہے، کہنے میں تو گھوڑا ہی ہے، لیکن اللہ جانے کیا ہے کہ جس کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اور اس کے بھی قدموں کی قسم اٹھا رہا ہے۔ میں 2 منٹ میں آپ کو سارا کچھ سمجھا دوں گا۔ قسم اٹھائی کب ہے اللہ نے؟ اس جنگ کا نام ہے جنگ ذات سلاسل۔ میں نے غیور بھائی صرف ایک جملہ کہنا ہے، یہ اس کے لیے آیت کا سہارا لیا ہے، قرآن کا سہارا ایک جملے کے لیے لیا ہے، وہ بھی قرآن سے ہی ہوگا۔ جنگ ذات سلاسل وادی یابس میں ہوئی ہے، عراق کی ایک وادی کا نام ہے۔ اس وادی میں یہ جنگ ہوئی
کہ رسول اللہ کو عرب کے ایک عربی نے آ کر کہا کہ قبیلہ لہیم والوں نے لشکر تیار کیا ہے، سارے مشرکین اکٹھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے لات منات عزا کی قسم کھائی ہے کہ محمد کو قتل کرنا ہے۔ بیدار بیٹھے یا نہیں بیٹھے؟ قتل کرنا ہے۔ جب وہ آ کر قبیلہ بنی لہیم سے ایک بندے عرابی نے بتایا تو رسول اللہ نے فرمایا چلو مسجد میں آ رہا ہوں۔ رسول بھی مسجد میں آئے، ممبر پہ گئے، فرمایا اس کے کہنے سے پہلے جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ مشرکین نے قسم اٹھائی ہے نہ محمد کو چھوڑیں گے نہ علی کو چھوڑیں گے، اور وہ وادی یابس میں اکٹھے ہو چکے ہیں قسم اٹھانے کے بعد۔ رسول نے صحابہ کی طرف دیکھ کر کہا تم میں سے کوئی ہے جو ان سے لڑنے جائے؟ جو لڑنے جائے گا میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں جہاں میں رہوں گا وہ بھی وہیں رہے گا، میں ضمانت دیتا ہوں۔ کوئی ہے جو جائے جنت میں جہاں میں رہوں گا، مولا سلامت رکھیں، وہ بھی وہیں رہے گا۔ خاموش۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا مشرکین مجھے مارنا چاہتے ہیں کوئی؟ خاموش۔ یہ سارے خاموش تھے۔ ادھر رسول اللہ نے پوچھا تیسری مرتبہ، ادھر مسجد کے دروازے سے حسنین کے بابا داخل ہوئے، علی ابن ابی طالب داخل ہوئے اور چلتے چلتے رسول کے قریب آئے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور پوچھا یا رسول اللہ جنت میں کون سا محل ملے گا؟ فرمایا یا علی ان کے لیے ایک تھا، اگر تو جائے تو 12 محل جنت میں عطا ہوں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب یہ لمبی تشریح ہے، پوری تفسیر ہے، اور تفسیر فرات سے پڑھ رہا ہوں، یہ تفسیر کی باتیں ہیں قرآن کی، لمبی ہے۔ یہاں وہ محلات بھی بتائے رسول نے کیسے ہوں گے، مگر کوئی نہ گیا۔ اور تفسیر کہتی ہے رسول اللہ نے پہلے بھیجا ایک کو، وہ وادی کے درمیان میں پہنچا، ادھر سے مشرک آئے اور انہوں نے آ کے کہا ہم تمہاری رشتہ داری کا خیال کر رہے ہیں، تم ہمارے قریبی رشتہ دار ہو۔ میں نے تو اشارہ کرنا ہے جو قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے، قریبی رشتہ دار ہو، رشتہ داری کا لحاظ یہی ہے کہ واپس چلے جاؤ، ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہنا، ہم محمد کو قتل کرنے آئے۔ اب وہ شریف بندہ تھا، وہ کہ جڑے لڑ دے ہی نہیں تو والا میں کیوں لڑا، مارنا تو حکم ہے میرے نال تو لڑائی کا نہیں۔ وہ چپ کر کے واپس آ گیا تو رسول اللہ نے اس سے تھوڑے سے شریف کو بھیجا جو اس سے تھوڑا زیادہ تھا کہ تو جا، یہ حسرتیں پوری کر رہے تھے۔ وہ بھی وادی میں پہنچا تو انہوں نے وہی کہا کہ چاہتا ہے زندہ واپس چلا جائے تو لڑے بغیر چلا جا۔ وہ کانپنے لگ گیا، اس نے کہا میں تو لڑنے آیا ہی نہیں ہوں، مجھے تو اس نے لڑنے کے لیے بھیجا۔ ایک بات ہے پوری توجہ رکھنا، یہی ایک بات، یہی ختم کر رہا ہوں۔ 1.5 گھنٹے کی ہے جنگ، لیکن علی نے 1 منٹ میں ختم کی ہے اور میں 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہے۔ اب تیسری مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی، جبرائیل نے آ کر کہا اسے کیوں نہیں بھیجتا جو قرار ہے، اسے کیوں نہیں بھیجتا جو غیر فرار ہے، یہ تو لوٹ آتے ہیں، علی کو بھیج۔ رسول نے علی کو بلایا، یا علی آپ جائیں، اللہ نے فتح لکھی آپ کے ہاتھ پہ ہے، اور جس جس کا دل چاہتا ہے اسے بھی ساتھ لے جائیں۔ تو مولا علی بھی نفس رسول تھے، فرمایا تو نے بھی آنا ہے، تو نے بھی آنا ہے، تو نے بھی آنا ہے۔ جو لوٹ آئے تھے انہیں ساتھ لے کر گئے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں جنگ فتح کیسے کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے سمجھا یا علی رات کو کہیں پڑاؤ کرنا، آرام کرنا، صبح صبح میں چاہتا ہوں کہ تم حملہ کرنا، یہ ساری پلاننگ ہے۔ علی نے سفر کیا، رات کو آدھی رات کو پہنچے وادی یابس میں۔ وادی سمجھتے ہیں پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے، ایک پہاڑ کے ادھر مشرکین تھے، ادھر امیر المومنین کا لشکر تھا، یہ 300 تھے وہ 500 تھے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، مقصد پہ آ گیا ہوں۔ رات کو پڑاؤ کیا، ادھر نماز کا وقت قریب آ رہا تھا تو علی نے لشکر کو آواز دی کہ اپنی اپنی زینے باندھ لو، گھوڑوں پر زینے رکھ لو، زینے رکھ کر سوار ہو جاؤ۔ سوار ہو گئے۔ اب یہ اگلی تفسیر چھٹے امام کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں علی نے لشکر تیار کر کے وادی یابس میں حملے کا نعرہ بلند کیا، اور مولا فرماتے ہیں کہ علی پہاڑ پر چڑھے، دوسری طرف سے اترے، اور اتر کے مشرکین کو مار کے، چھٹے امام فرماتے ہیں علی نے اسلام کا جھنڈا وادی میں لگایا، ابھی علی کا آخری سپاہی پہاڑ سے اتر رہا تھا۔
ابھی لشکر کا آخری سپاہی اتنی جلدی ہونا لڑی نہیں جتنی جلدی میں سنائی ہے. آخری سپاہی اتر رہا تھا. علی نے جھنڈا گاڑ بھی دیا اسلام کا, مشرکین کو بھگا دیا, کچھ کو قیدی کر لیا, مار دیا. جب جھنڈا گاڑ دیا, فتح ہو گئی مدینے میں, رسول اللہ نے کہا ابو ذر اذان دو. فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا. بات بس یہی تھی جس کے لیے محنت کر کے لایا ہوں. دکھانا میری ذمہ داری ہے, اپنے ایمان کی آپ کی ذمہ داری ہے. ابو ذر اذان دو. ابو ذر نے فجر کی اذان دی. رسول اللہ مصلی پہ آئے, صحابہ نے صفیں بنائی. رسول اللہ نے فجر کی نماز شروع کی, الحمد پڑھ لی. الحمد پڑھنے کے بعد رسول اللہ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعودیات ذبحن فالمغیرات صبحن فاسرن بہی نقن ووسطن بہی جمن. رسول اللہ نے نماز ختم کی. سب سے پہلے ابو ذر نے قدموں پہ ہاتھ رکھا, کہا یا رسول اللہ آج سے پہلے یہ سورت آپ نے نماز میں نہیں پڑھی, اور آج الحمد کے بعد نماز میں گھوڑے کی قسمیں کیوں کھا رہے ہیں؟ رسول نے گلے سے لگا کے کہا ابو ذر مبارک ہو, علی نے جنگ فتح کی ہے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. ابو ذر مبارک ہو, علی نے جنگ فتح کر لی ہے. جنگ یابس فتح ہو گئی ہے. ابو ذر مبارک ہو. اب آگے بھی ابو ذر تھا, درجہ بھی نامہ تھا. کہا یا رسول اللہ جنگ جو علی نے فتح کی ہے تو اللہ نے گھوڑے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ فرمایا جب علی نے جنگ فتح کی ہے, جملہ میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کس کے جگر کو پار کر جائے گا اور کس کے دل میں اتر جائے گا. فجر کی واجب نماز ہے, پڑھانے والا رسول ہے. الحمد کے بعد اپنی نماز میں علی کے گھوڑے کا ذکر کر رہا ہے, اور جاہل ملا محمد اگر نماز میں علی کے گھوڑے کا نام لے تو ٹھیک ہے, تیرا علی کے نام لیتے باطل ہوتی ہے.